الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ خالق کا اور مخلوق کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی ذات سے ملنے کے لیے اللہ ہی نے کچھ اسباب رکھے ہوئے ہیں۔ وہ نسبتیں، وہ اسباب ترک کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتے۔ اس دوری کو قربتوں میں بدلنے کے لیے مخلوق اور خالق کا گہرا تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، آپ کی تشریف آوری یقیناً نسل انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات اور معجزات عطا کیے، لیکن ان کمالات اور معجزات کے ساتھ ساتھ خلاق اعظم نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ایک ایسی عظیم ہستی رکھی ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے کئی لوگ دائرہ اسلام میں آئے اور شرف صحابی حاصل کیا، مقام شرف صحابی حاصل کیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک ایک بچے کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پہ نگاہ پڑی۔ اس حسن تمام کو دیکھ کر، اس حسن کامل و اکمل کو دیکھ کر، اس حسین چہرے کو دیکھ کر وہ یہودی بچہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق صادق بن گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ سرکار کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا اور سرکار کا آتے جاتے ہوئے دیدار کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ بازار میں راستے میں کھڑا تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا۔ اس بچے نے سرکار کو دیکھا، سرکار نے اس بچے کو دیکھا اور حضور پھر آگے چلے گئے۔ واپس پلٹ کے آئے تو بچہ اسی مقام پہ کھڑا ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بچے کو دیکھا، بچے نے سرکار کی زیارت کی، سرکار پھر چلے گئے۔ واپس پلٹ کے آئے تو بچہ وہیں کھڑا تھا۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ جانتے تھے، حالات سے باخبر تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا چلے جاؤ، کوئی مارے گا۔ اس لیے کہا چونکہ یہودی تھا تو کوئی دیکھ لے تو اس بچے پر سختی نہ کرے، اسے مارے نہ۔ اس بچے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے کون مارے گا؟
میں تو آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں پہلے ہی مر چکا ہوں۔ اب سرکار دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا دیوانہ اور اپنے اصحاب کی صف میں شامل فرما لیجئے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، ایمان لے کے آ گیا، حضور کا دیوانہ بن گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ ہے، بوڑھا ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ بھی میری طرح ایمان بھی لے کے آ جائے اور اسلام کی برکت سے، آپ کی یا رسول اللہ برکت سے اللہ تعالیٰ اسے آنکھوں کا نور بھی عطا کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گورے گورے ہاتھ اٹھے، سرکار نے دعا فرمائی اور حضور نے ارشاد فرمایا، بیٹا گھر واپس چلے جا، اللہ پاک نے کرم فرما دیا ہے۔ اب وہ بچہ اس یقین کامل کے ساتھ دوڑ کے واپس گھر گیا۔ یقین تھا اسے، علم تھا اسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین نبی نے جب اپنی زبان اطہر سے فرما دیا ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا، تو یقیناً اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ جلدی جلدی اپنے گھر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ تو عرض کرتا ہے، ابا جی آپ کا بیٹا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض دیکھیے کتنا جلدی منتقل ہوتا ہے۔ اس بچے کے والد نے کہا کہ بیٹا جلدی اندر آ جا۔ ابا حضور کیا ہوا؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا جس نبی نے تجھے ادھر کلمہ پڑھایا ہے وہ ابھی ادھر آ کے کلمہ بھی پڑھا گیا ہے اور آنکھوں کا نور بھی عطا کر گیا ہے۔ سامعین و ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال رکھا ہے، حضور کے حسن میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال رکھا ہے، جو حضور کو دیکھتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا، اور حضور جس پہ چاہتے اپنی نگاہ کرم سے اس کی کایا ہی پلٹ دیتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی ایسے لوگ آئے، امام الانبیاء نے انہیں فوراً اپنا فیض منتقل کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دیکھا تو کمال کا دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا تو کمال کا کرم فرمایا، حضور نے اگر کسی مردہ دل پہ ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سیدنا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جب ایمان لے کے نہیں آئے تھے تو ایمان لانے سے قبل سیدنا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے کعبہ میں آیا۔ اب طواف کر رہا ہے اور اس کا ارادہ دل میں کیا تھا کہ آج میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی نیت اور ارادہ لے کے کعبۃ اللہ میں آیا، طواف کر رہا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے 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 حضور اس کے پاس پہنچے، دلوں کی خبر رکھنے والے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کائنات کا علم رکھنے والے، باخبر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کے مخاطب کر کے فرمایا، فضالہ دل میں کیا ارادہ لے کے آیا تھا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو طواف کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے چلے گئے، سرکار طواف کرتے 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 پھر فضالہ کے پاس پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آ کے فرمایا، فضالہ جس ارادے سے آیا تھا، جو تیرے دل میں چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو طواف کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور مسکرا پڑے، اور میں عرض کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے
جب سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا ہوگا تو کعبہ بھی جمع ہوگا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوں گے آسمان بھی مسکراتا ہوگا. جب حضور تبسم فرماتے ہوں گے کائنات کا ذرہ ذرہ مسکراتا ہوگا. زمین مسکراتی ہوگی، آسمان مسکراتا ہوگا، چاند سورج ستارے مسکراتے ہوں گے، پانی کی بوندیں پانی کی لہریں دریا سمندر مسکراتے ہوں گے. جب حضور مسکراتے ہوں گے تو اصحاب پیمبر مسکراتے ہوں گے. جب حضور مسکراتے ہوں گے حوران جنت مسکراتی ہوں گی. جب حضور مسکراتے ہوں گے فرشتے مسکراتے ہوں گے. اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ رب ذوالجلال بھی خوش ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو حضور کا تبسم خوش ہونا اتنا پسند ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے آگے چلے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ طواف کرتے 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 فضالہ کے پاس پہنچے. سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضالہ جو تیرے دل میں چل رہا ہے وہ کرتا کیوں نہیں؟ کیا ارادہ لے کے آیا تھا؟ کیا دل میں تمنا لے کے آیا تھا؟ سوچ کیا رہا ہے؟ اس مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور جسم اطہر مکمل حضرت فضالہ کی طرف موڑا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت فضالہ کے سینے پر رکھا. اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب حضرت فضالہ ہیں کہ جن کے سینے پر وہ عظیم ہاتھ آیا کہ جس ہاتھ کے بڑے بڑے معجزات ہیں. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دے. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے چاہیں تو زمین پر ستاروں کو اتار لے، چاہیں تو زمین پہ کھڑے ہو کے اس اپنے دست مبارک کو جنت کے اندر پہنچا دے. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے چاہیں تو پتھر گفتگو کرنا شروع کر دیں، اشارہ فرمائیں تو درخت اپنی سمتیں اکھیڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جائیں. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے چاہیں تو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دے. کتنا خوش نصیب سیدنا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے سینے پر سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ آ گیا، گورا گورا ہاتھ آ گیا، پیارا پیارا دست مبارک ان کے سینے پر آیا. جب سرکار نے حضرت فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ہاتھ واپس ہٹایا تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ٹھنڈک بڑھ گئی، میرے سینے میں راحت آئی، میرا سینہ ٹھر گیا، میرے سینے میں سکون، اطمینان، راحت، اتنا تسکین آئی کہ جس کو بیان نہیں کر سکتا. سیدنا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ٹھنڈک پڑ گئی اور کہتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک کے سینے پر لگنے سے پہلے میں حضور سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، عداوت کرتا تھا، دشمنی رکھتا تھا. اسی لیے تو قتل کے ارادے سے کعبۃ اللہ میں آیا تھا. لیکن جب حضور کا دست مبارک میرے سینے پہ آ گیا اس کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبوب ہستی میرے نزدیک تھی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. میں سب سے زیادہ اس کے بعد حضور سے محبت کرنے لگا. طواف کعبہ مکمل کیا، حضور کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھا، ایمان لے کے آئے. اس کے بعد اپنے علاقے کو پلٹ گئے، واپس گئے. ایک خاتون کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتے تھے. اس نے اشارہ کیا. سیدنا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی نگاہیں جھکاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اب نہیں. اس نے کہا اب کیوں نہیں؟
تو سیدنا حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اب میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب میرا سودا عشق مصطفیٰ کا ہو چکا ہے، اب میں غلامی مصطفیٰ میں آ چکا ہوں، اب سرکار کی محبت کا دم بھرنے لگا ہوں، اب میرا سودا بازار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو چکا ہے۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں آ جائے تو پھر کائنات کا سب سے عظیم انسان وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کر لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو سینے میں بسا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کے طفیل ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر کرے گا۔ اللہ عزتوں کی مالا پہنائے گا، عزتوں کی مسند پر بٹھائے گا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے محبوب کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلامی رسول میں زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق اور سعادت